لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الحاشمي الخرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي الزهراء بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کلام میں تمام تعریف و توصیف، تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو بادشاہ حق مبین ہے. وہ پروردگار عالم جو بغیر وزیر کے تدبیر کرنے والا ہے. وہ پروردگار عالم کہ جس کے کن کہہ دینے سے یہ دنیا وجود میں آ گئی. وہ پروردگار کہ جو اپنے بندوں پر ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے. ماں ہے جو اپنے بچوں سے حقیقی محبت کرتی ہے. لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بچوں کی شرارتیں حد سے زیادہ بڑھنے لگ جائیں تو ماؤں کی پیشانی پر بھی شکن آ جاتی ہے. مگر کیا کہنا اس ذات کا کہ جب ہماری شرارتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جب ہماری شرارتیں بڑھتی ہیں تو وہ عطاؤں میں اضافہ کرنے لگتا ہے. اب اس سے بڑی انسان کی خطا کیا ہوگی کہ وہ خود کو پروردگار کے مقابلے انا ربکم الاعلی کہنے لگ جائے. پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا، ایک ہادی، ایک رہنما ہونا ضروری ہے. کیونکہ کوئی بھی قوم بنا ہادی، بنا رہنما کے باقی نہیں رہتی ہے جب تک کہ اس کو صحیح راہ دکھانے والا کوئی نہ ہو. اور اسی لیے پروردگار عالم نے اس دنیا میں ہدایت دینے والوں کو پہلے بھیجا اور ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا، تاکہ روز آخرت بندہ یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ اگر مجھ سے دنیا میں کچھ خطائیں ہو گئیں تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں پروردگار، کیونکہ میں تو جانتا ہی نہ تھا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جزا کیا ہے، سزا کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے ہر دور میں کسی نہ کسی ہادی و رہنما کا انتظام ضرور کیا. اس نے خود فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو بشیر بنا کر بھی بھیجا اور نذیر بنا کر بھی بھیجا، جو بشارت دینے والا ہے جزا کے لیے اور ڈرانے والا ہے سزا کے لیے. عزیزان محترم، ہدایت انسان کے لیے اتنی ضروری تھی کہ پروردگار نے ہر دور میں کسی نہ کسی ہادی کا انتظام کیا. مگر افسوس کہ
کوئی بھی ایسا دور نہیں گزرا ہے کہ جس دور میں کوئی ہادی آیا ہو اور اس نے مشکلات کا سامنا نہ کیا ہو۔ ہر ہادی و رہنما نے بہت مشکلات کا سامنا کیا۔ کس چیز کے لیے؟ توحید کے پرچم کو لہرانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ کسی نے پتھر کھائے تو کوئی کانٹوں پر چلا، کسی کے گھر میں آگ لگائی گئی تو کسی کے اوپر غلاظتیں پھینکی گئیں، کوڑا پھینکا گیا تو کسی کو ساحر کہا گیا کہ جادو کرنے والا۔ لیکن اللہ کا کوئی بھی نبی اپنی تبلیغ سے رکا نہیں، مسلسل تبلیغ کرتے رہے ہر نبی۔ کیوں؟ تاکہ انسانوں تک اصل توحید پہنچ جائے، انسان اصل توحید کے مفہوم کو سمجھ جائے کہ توحید کہتے کسے ہیں، انسان شرک نہ کر جائے۔ کیونکہ روایات میں ہے کہ پروردگار عالم ہر گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جسے پروردگار عالم کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا جب تاریخ پر نگاہ کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے رسولوں نے، اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہادیوں نے توحید کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیں، اور تاریخ کے اس مطالعے کے بعد جب اپنے معاشرے پر نظر کی جائے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ واقعاً یہ توحید ہم تک کتنی مشکل سے، کتنی مشقتوں سے پہنچی، اور جب ہمارے درمیان پہنچی تو ہم لوگوں نے اسے اپنے حساب سے ڈھال لیا۔ ہم آج توحید کے ساتھ کھیلتے ہیں، یقیناً کھیلتے ہیں، کیونکہ ہم نے توحید کا اصل مفہوم ہی نہیں سمجھا ہے کہ توحید ہے کیا۔ ہم شرک اس طرح سے کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تفسیر نمونہ میں امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ شرک کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیٹی کے مانند ہے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے شرک ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ خوب، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہو گیا اور پتہ نہیں چلا۔ لیکن میں جس موضوع کی بات کر رہی ہوں وہ یہ کہ انسان جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، انسان سمجھ رہا ہے، عالم آ رہے ہیں، بتا رہے ہیں مجلس حسین کیوں برپا ہو رہی ہے، اسی لیے تاکہ حسین نے جس مقصد کے تحت قیام کیا اس مقصد کو لوگ سمجھیں، اس مقصد کو لوگ پہچان لیں۔ امام حسین نے اس لیے قیام نہیں کیا کہ آپ ان کی درگاہوں پہ جا کر سجدوں میں گر جائیں، ان کے نام پر طرح طرح کی رسمیں اور رواجیں نکال لیں، ان کے نام پر بے وجہ کی محفلوں کا انعقاد کیا جائے کہ جس میں سوائے بیہودگی کے اور کچھ نہ ہو، اور اس کا نام رکھا جائے عید زہرا، اس کا نام رکھا جائے محفل حسین، اس کا نام رکھا جائے محفل علی۔ کیا اسی لیے امام حسین نے قیام کیا تھا کہ آج ہم توحید کا کھیل تماشا بنا لیں؟ عزیزان محترم، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، ظاہر ہے تبھی انسان کسی بھی کتاب کو خریدتا ہے کہ جب وہ معلوم کر لیتا ہے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے، موضوع اسے پسند آتا ہے، وہ اس کتاب کو خریدتا ہے اور پڑھتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کتاب جو رسول اللہ کے قلب پر نازل ہوئی، جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ قرآن مجید ایک ایسی کتاب کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے لی ہے۔ اسی قرآن کی بقا کے لیے حسین نے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا، مدینہ چھوڑ دیا۔ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ اللہ کی اس کتاب کا موضوع ہے توحید۔ یہ پوری کتاب اللہ کی توحید پر بیسڈ ہے، یعنی جس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں، ہر بات پر جس کتاب سے آیات قرآنی کا حوالہ دے کر اپنی باتوں کو ثابت کرتے ہیں، خود اس کا ہی موضوع توحید ہے۔ تو آپ خود سوچیں ذرا کہ توحید کہ جو ایسی کتاب کا موضوع ہے، اس کے پڑھنے والے ہی اگر توحید کے راستے سے بھٹک جائیں
تو پھر انہیں کیا حق حاصل ہے کہ وہ خداوند عالم سے جزا کی امید کریں؟ بے شک وہ رحمان و رحیم ہیں، وہ ہمیں بخش دے گا، لیکن جان بوجھ کر بار بار کیے گئے گناہوں پر پروردگار عالم بھی نہیں بخشتا ہے۔ ہم اگر آج کسی مسلمان سے کہیں کہ عیسائیوں کا دین کیا ہے، کیا آپ اس کو کچھ ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ وہ بتانے لگ جائے گا ایسا ہے، ان کے ہاں ایسا ہے، ویسا ہوتا ہے، اور سب سے مین چیز جو بتائے گا، جو ان کے ہاں بہت فیمس بھی ہے، جو ان لوگ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کی جو تاریخ انہوں نے مان رکھی ہے، اس دن وہ جشن مناتے ہیں۔ وہ روتے نہیں ہیں، گریہ نہیں کرتے، وہ جشن مناتے ہیں۔ اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی جان قربان کی، تو گویا وہ ہمارے گناہوں کا بار لے کر چلے گئے۔ اب ہم اس دنیا میں کچھ بھی گناہ کریں، اس کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہمارے عیسیٰ ہیں انہوں نے اپنے اوپر گناہ کا سارا بار لے لیا ہے۔ سیم یہی بات ہم کسی اپنے سے بیٹھ کر بیان کریں تو وہ ہنسے گا، کہے گا یہ کیسا عقیدہ ہے، ایسے کیسے وہ لوگ مانتے ہیں؟ ہر کوئی متفق ہوگا اس بات سے اور اس بات پر اعتراض کرے گا، اور اس چیز کی گواہی ہماری عقل دیتی ہے، کیونکہ خود معصومین نے فرمایا ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست کرنے کے لیے معیار اپنی عقل کو بناؤ۔ جس بات کی عقل گواہی دے، جس بات پر تمہاری عقل کہے کہ ہاں یہ درست ہے، اس کام کو کرو، اور جس کام میں تمہیں ڈاؤٹ ہو، اندر سے تمہیں احساس ہو رہا ہو کہ ہاں یہ کام صحیح نہیں ہے، اس سے باز رہو، دور رہو۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کیا اس لیے تھی کہ آج 1400 برس کے بعد ہم سب ان کی یاد میں ہر سال فرش عزا بچھائیں، مجلس ماتم کریں، روئیں، نوحہ پڑھیں، اور یہ سب امام حسین علیہ السلام دیکھیں، سنیں، اور ان کے قلب کو تسکین پہنچے، انہیں راحت ملے، سکون ملے؟ کیا امام حسین علیہ السلام ہمارے آنسوؤں کے محتاج ہیں؟ کیا انہیں ہماری فرش عزا بچھانے کی ضرورت ہے؟ کیا انہوں نے اس لیے قربانی دی کہ ہم ان کو مظلوم سمجھ کر ان کے اوپر گریہ کرتے رہیں؟ کیا انہوں نے اپنے اکبر کو اس لیے قربان کیا تھا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ شہید مطہری نے اپنی کتاب میں، جس کا نام حماسہ حسینی ہے، کربلا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے کربلا کے بارے میں بتایا کہ کربلا اپنے اندر 2 صفحات رکھتی ہے، 2 پیجز رکھتی ہے۔ کربلا کا ایک پیج بلیک ہے، تاریک ہے، اور ایک پیج نورانی ہے، اور ہمارے معاشرے نے تاریک پیج کو اٹھا رکھا ہے اور نورانی پیج کو چھوڑ رکھا ہے۔ یعنی کربلا کے 2 صفحے ہیں، ایک وہ صفحہ کہ جس پر یہ تحریر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، ان کی عورتوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، بچوں پر ظلم و ستم ہوا، اکبر شہید ہوئے، قاسم شہید ہوئے، اصغر شہید ہوئے، امام زین العابدین علیہ السلام کی پشت مبارک پر دروں سے برسات کی گئی، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی مصائب ہیں وہ ایک صفحے میں ہیں۔ لیکن جب دوسرا صفحہ دیکھیں تو دوسرے صفحے پہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ شجاعت، بہادری، تبلیغ، محبت۔ جناب زینب علیہ السلام نے یہ جو فرمایا تھا یزید کے دربار میں کہ وما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا سوائے جمال کے، سوائے خوبصورتی کے، تو کیا کبھی ہم نے اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہا کہ ہم دیکھیں آخر وہ جمال کیا ہے؟ ایسا کون سا جمال دیکھا؟ جبکہ ہم اگر دیکھیں تو ہمیں تو صرف ظلم و ستم ہی نظر آتا ہے۔ ہمیں ظلم و ستم نظر اس لیے آتا ہے کیونکہ صرف ہم دیکھتے ہی ظلم و ستم کو ہیں، ہم صرف تاریکی صفحے کو دیکھتے ہیں، جو تاریک ہے صفحہ، در حالانکہ جب ہم نورانی صفحے پر نگاہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا
کہ کس طرح سے جناب زینب نے یہ فرمایا کہ وما رأیتو الا جمیلا، کہ ہم نے سوائے جمال کے، سوائے خوبصورتی کے کچھ بھی نہ دیکھا. کیونکہ اس نورانی صفحے پر ہمیں کبھی ایک ماں دکھائی دیتی ہے کہ جو اپنے وقت کے امام پر اپنے 6 مہینے کے بچے کو قربان کر رہی ہے. کبھی ایک زوجہ دکھائی دیتی ہے کہ جس کی شادی کو فقط 3 دن ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے شوہر کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیج رہی ہے. کچھ ایسے بچے دکھائی دیتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. کچھ ایسی خواتین بھی نظر آتی ہیں کہ جب ان کے پاس ان کے جوان بیٹے کا سر کاٹ کر پھینکا جاتا ہے تو وہ اس سر کو دوبارہ دشمنوں کی طرف پھینکتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو چیز ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیا کرتے. عزیزان محترم، ہم نے صرف کربلا میں تاریک صفحے کو دیکھا، نورانی صفحے کو نہیں دیکھا، کہ جس میں ہمارے لیے ہر طرح کی ہدایت، ہر طرح کی تبلیغ پوشیدہ ہے. عزیزان محترم، کربلا میں کچھ مائیں ایسی بھی تھیں کہ جو شب عاشورہ رات بھر اپنے بچوں کو سمجھاتی رہیں کہ دیکھو کل تمہیں امام حسین پر شہید ہو جانا ہے. اور اگلے دن جب ان بچوں کو اجازت نہیں ملی، لاکھ التجا کرنے کے باوجود بھی، تب بھی وہ مائیں رکی نہیں کہ ہم نے تو التجا کی، میرے بچوں نے تو التجا کی، اب امام خود ہی اجازت نہیں دے رہے ہیں تو ہم کیا کریں. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، بلکہ اس طرح سے منتیں کی کہ امام مجبور ہو گئے انہیں اجازت دینے کے لیے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صرف امام حسین کو بے بس و بے کس نہ سمجھیں. اچھا، ایک اور جملہ میں یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ جملہ کہ امام حسین بے بس تھے، یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام بے کس ضرور تھے. بے کس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس کوئی نہ ہو، تنہا ہو گیا ہو. تو یہ تو حقیقت ہے کہ امام تنہا ہو گئے تھے، ان کے پاس کوئی نہیں تھا. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ امام بے بس تھے تو ہرگز نہیں. بے بس امام نہیں تھے. بے بس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جس کا کوئی بس نہ چلے. کیا وہاں پر امام کا بس نہیں چل رہا تھا؟ یہ وہ شخصیت تھی کہ اگر کربلا کی اس جلتی ہوئی خاک پر ایک ٹھوکر مار دیتی تو دریا وہیں سے نکلنے لگتا، وہیں سے جاری ہو جاتا. لیکن رضائے الہی کی خاطر امام حسین علیہ السلام خاموش تھے. امام نے ایسا کوئی بھی عمل انجام نہیں دیا. لہٰذا امام کے لیے بے بس لفظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ایک اور کوٹ ہے جو کافی زیادہ پاپولر ہے، اسے لوگ اپنے اسٹیٹس میں بھی لگاتے ہیں، مجلسوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ لیو لائک علی ڈائی لائک حسین. جیو علی کی طرح، مرو حسین کی طرح. میری نظر میں یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ جیو علی کی طرح، مرو حسین کی طرح. کیوں؟ کیونکہ رسول نے کیا فرمایا تھا کہ اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد و کلونا محمد. ہمارا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں. یعنی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جیو بھی علی کی طرح، مرو بھی علی کی طرح. جیو بھی حسین کی طرح اور مرو بھی حسین کی طرح. یہ شخصیتیں ایسی نہیں ہیں کہ ایک امام سے کچھ درس لے لیا، دوسرے امام سے کوئی اور سا درس لے لیا. نہیں، جو درس ہمیں پہلی شخصیت دے کر گئی وہی دوسری بھی دیتی ہے، جو تیسری دے کر گئی وہی چوتھی بھی دیتی ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ فرش عزا بچھا کر امام کے لیے نوحہ پڑھنا، گریہ کرنا، مجلسیں کرنا غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ہمارا حق ہے، ہم کریں. لیکن جب امام حسین کی معرفت ہمارے اندر ہو، جب ہم کربلا کے اس مقصد کو، اس اصل مقصد کو سمجھ جائیں، اس طرح کا عمل ہمارے وجود سے ہی ظاہر ہونے لگ جائے، اس وقت جب ہم فرش عزا بچھائیں گے تو پھر اس فرش عزا پر بیٹھ کر امام کے اوپر گریہ کرنا ہمارے لیے کمال کی بات ہوگی. عزیزان محترم،
امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ آپ کا جب نام آتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. اور کیوں نہ بے چینی پیدا ہو جائے، یہ رسول کا وہ نواسہ ہے کہ رسول جس کو اپنے دوش پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں پھرایا کرتے تھے. عزاداروں، امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا میں سب سے سخت مرحلہ تب آیا کہ جب آپ کے سامنے ایک ایسا بچہ آ کر کھڑا ہوا اجازت طلب کرنے کے لیے کہ جو آپ کی بھائی کی نشانی تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم علیہ السلام کو رخصت کیا، اس طرح سے کسی کو رخصت نہیں کیا. اور جتنی منتیں جناب قاسم کو کرنی پڑی ہیں اپنے چچا سے، اتنی منتیں کسی نے نہیں کی. امام نے سب کو اجازت دی، لیکن جناب قاسم کو اجازت دینے کے لیے امام کسی طرح سے راضی ہی نہیں ہو رہے تھے. ایک مرتبہ جناب قاسم پریشان ہو کر اپنی ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے، اماں، چچا کسی بھی طرح اجازت نہیں دے رہے ہیں. جناب ام فروا کہتی ہیں، بیٹا قاسم، تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا کہ قاسم، جب بھی بہت سخت وقت تمہارے اوپر پڑے اس وقت اس تعویذ کو کھولنا. اے میرے لال، اب اس سے زیادہ سخت وقت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. جناب قاسم نے تعویذ کھولی اور آپ نے جب تحریر پڑھی تو آپ خوش ہو گئے اور دوڑتے ہوئے اس تحریر کو امام حسین علیہ السلام کے پاس لے کر گئے. جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کی لکھی ہوئی تحریر دیکھی تو آپ تڑپ اٹھے. اس میں لکھا تھا، بیٹا قاسم، کربلا میں تو نہ رہوں گا، لیکن میری طرف سے تم میرے حسین پر قربان ہو جانا. تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد جناب قاسم کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا لیا اور دونوں چچا بھتیجے نے اتنا گریہ کیا کہ آپ دونوں کو ہی غش آ گیا. اس کے بعد جب آپ نے جناب قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا تو آپ کے گریبان کو چاک کر دیا، امامے کے دونوں سروں کو کھول دیا. پوچھنے والے نے پوچھا، مولا ایسا کیوں کیا؟ امام نے فرمایا کہ عرب کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے گریبان کو چاک کر دیا جاتا ہے. حسینی سمجھ کر نہ صحیح، کم از کم شاید یتیم سمجھ کر ہی اس بچے پر دشمن رحم کر دیں. عزاداروں، جناب قاسم میدان جنگ میں آئے، شجاعانہ جنگ کی، لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. کب تک جنگ کرتے؟ پیچھے سے آ کر ایک دشمن نے آپ کے سر پر ایسا وار کیا کہ آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. زین سے زمین پر تشریف لائے اور آواز دی، اے چچا مدد کو آئیے. جیسے ہی امام نے جناب قاسم کی آواز کو سنا، آپ دوڑتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے. تاریخ بتاتی ہے یہ پہلا وہ شہید تھا کہ جس کے دشمنوں پر امام حسین وار کر رہے تھے، اور اس بے چینی سے اور بے قراری سے تڑپ کر جناب قاسم کے پاس پہنچ رہے تھے کہ دشمن نے جب امام حسین کو آتا دیکھا تو دشمن گھبرا گئے. ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، بیچ میں قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جس کی دائیں جانب کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں جانب اور بائیں جانب کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں جانب آ گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.